السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک قرآنی واقعے کے متعلق۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ جب فرعون کے حکم سے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر ان جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا اور جادوگر بعد میں ایمان لے آئے، تو فرعون کو یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو بہت زیادہ اذیت دینا شروع کر دی۔ تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے ماننے والوں کے لیے دعا مانگی کہ یا اللہ اس پر اپنا عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب فرعونیوں پر لگاتار اللہ تعالیٰ نے 5 طرح کے عذاب بھیجے۔ آئیے ان عذابات کی تفصیل بھی سنتے ہیں۔ سب سے پہلا عذاب جو فرعونیوں پر آیا وہ تھا طوفان کا۔ اس کی تفصیل کو جس طرح علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ ایک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر اچانک وہ زوردار بارش ہونے لگی جو کہ طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ طوفان اس قدر وہ زوردار تھا کہ فرعونیوں کے جو گھر تھے وہ پانی سے بھر گئے، جو فرعونی بھی بیٹھتا تھا وہ اس پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ اس قدر پانی وہ ان کے گھروں میں بھر گیا اور ان کی جو کھیتیاں تھیں، باغات تھے، وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ مسلسل 1 ہفتے تک فرعونی وہ اسی مصیبت میں مبتلا رہے۔ لیکن اس میں ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جو بنی اسرائیل تھے، ان کے گھروں میں پانی نہیں داخل ہوتا تھا، بلکہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ بالکل چین سکون سے وہ اپنے گھروں میں رہ رہے تھے۔ فرعونیوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو تنگ آ کر اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ یہ عذاب ہم سے دور کرے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، لیکن فرعونی وہ اپنے اس وعدے سے پھر گئے اور وہ ایمان نہ لائے۔ فرعونی ایمان نہ لائے اور پھر اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے۔ 1 مہینے تک فرعونی وہ عافیت میں رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسرا عذاب بھیجا۔ دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کی شکل میں بھیجا کہ اچانک وہ چاروں طرف سے ٹڈیاں نمودار ہوئیں اور فرعونیوں کے باغات اور کھیتوں کو چٹ کر گئیں، یہاں تک کہ جو ان کے گھر تھے، گھروں کے جو دروازے تھے، ان کو بھی وہ ٹڈیاں کھا گئیں۔ فرعونیوں کے گھروں میں ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں بھر گئیں اور ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ یہ حالت دیکھ کر فرعونی تنگ آ کر پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور ان سے عرض کی، اے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب دور کرے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور فرعونیوں سے یہ عذاب دور ہو گیا۔ لیکن فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے اور اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ 1 مہینے تک تو فرعونی عافیت میں رہے، سکون میں رہے، لیکن 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا تیسرا عذاب بھیجا۔ تیسرا عذاب اللہ پاک نے ان پر گھن کی صورت میں بھیجا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ گھن ایک قسم کا کیڑا تھا کہ جو ان کے کھیتوں کی تیار فصلوں کو، ان کے باغات کو چٹ کر گیا، یہاں تک کہ اس کیڑے نے فرعونیوں کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑے تک کو کاٹ ڈالا۔ اور مفسرین نے تو یہاں تک بیان کیا کہ اس کیڑے نے سر کے بال، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال، پلکوں کے بالوں کو کاٹ ڈالا۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں میں، ان کے پانیوں میں گھس جاتے تھے، جس سے لوگ نہ ہی کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے۔ اس عذاب میں بھی فرعونی مسلسل وہ 7 دن گرفتار رہے۔ پھر تنگ آ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر حاضری دی اور عرض کی کہ اگر آپ اس مرتبہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ عذاب ٹال دیتا ہے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور یہ عذاب دور فرما دیا۔ لیکن فرعونی وہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے۔ دوبارہ 1 مہینہ تک فرعونی وہ عافیت میں رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر چوتھا عذاب بھیجا۔ چوتھے عذاب کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ فرعونیوں کے گھر اور بستیوں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک بھر گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جہاں بھی چند آدمی وہ بیٹھتے تھے وہاں وہ ہر طرف وہ مینڈک کود کر آ جاتے تھے، اور جب بھی کوئی شخص بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تھا تو مینڈک وہ کود کر اس کے منہ میں چلا جاتا تھا۔ ان کی ہانڈیوں میں مینڈک رہتے تھے، ان کے جسم پر ہر وقت مینڈک سوار رہتے تھے۔
یہاں تک کہ یہ فرعونی جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کسی بھی حالت میں مینڈکوں سے انہیں نجات نہیں ملتی تھی۔ بالآخر اس عذاب سے بھی تنگ آ کر فرعونی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اور رو رو کر بھیک مانگنے لگے کہ اب آپ دعا کریں، اگر یہ عذاب ہم سے ٹل جاتا ہے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور عذاب بھی ٹل گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنا عہد اپنا وعدہ توڑ دیا اور دوبارہ اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے۔ 1 مہینے تک پھر فرعونی عافیت میں رہے، سکون میں رہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر 5واں عذاب بھیجا۔ 5واں عذاب جو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر بھیجا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اچانک جو ہے وہ فرعونیوں کی نہریں اور ان کے کنویں جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ ہماری نہریں اور ہمارے کنویں جو ہے وہ خون سے بھر گئے ہیں۔ تو فرعون کہنے لگا معاذ اللہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری نہریں اور ہمارے کنویں جو ہے وہ خون سے بھر گئے۔ فرعون کی یہ بات سن کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ کیسی جادوگری ہے، یہ کیسی نظر بندی ہے کہ ہمارے جو ہے وہ برتن، جو نہریں اور کنویں ہیں وہ خون سے بھرے پڑے ہیں، لیکن جو بنی اسرائیل ہیں، جو مومنین ہیں، ان پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہے۔ تو اس پر فرعون کہنے لگا کہ تم ایسا کرو کہ ایک ہی برتن میں جس برتن سے مومنین پانی نکالیں تم اسی برتن سے پانی نکالا کرو۔ خدا کی شان دیکھیں کہ مومنین جب نہر سے یا کنویں سے پانی نکالتے تھے اس برتن سے تو بالکل صاف شفاف پانی نکلتا تھا، لیکن جو فرعونی اسی برتن سے پانی نکالنے لگتے تو وہ برتن جو ہے وہ خون سے بھر جاتا۔ جو فرعونی جو ہے وہ پیاس سے بے قرار ہو گئے تو مومنین کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے برتن کے ساتھ ہی منہ لگا کر پانی پئیں گے، جس برتن کے ساتھ تم منہ لگا کر پانی پیتے ہو ہم بھی اسی برتن سے منہ لگا کر پانی پئیں گے۔ اب خدا کی شان دیکھیں کہ مومنین میں سے جو اس برتن سے منہ لگا کر پانی پیتا اس کے پیٹ میں تو صاف شفاف پانی جاتا، لیکن دوسری طرف اسی برتن سے جب فرعونی منہ لگا کر پانی پیتا ہے تو اس کے پیٹ میں تازہ خون جاتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعونی جو ہے وہ گھاس کھانے لگے، درختوں کی جڑوں کو چبا چبا کر کھانے لگے، مگر خدا کی شان دیکھیں کہ یہ بھی جو ہے وہ ان کے منہ کے اندر جا کر خون بن جاتا تھا۔ آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی آپ ایک بار پھر ہمارے لیے دعا فرمائیے، اگر عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ پاک سے دعا کی اور عذاب ٹل گیا، لیکن فرعونیوں کی بدقسمتی کہ یہ دوبارہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مشغول ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ فرعونیوں کی سرکشی کی وجہ سے ان پر 5 عذاب آئے اور ہر عذاب جو ہے وہ 7 دن رہتا، 7 دنوں کے بعد عذاب ٹل جاتا اور پھر فرعونی 1 مہینہ جو ہے وہ عافیت میں رہتے۔ لیکن کیسی بدبختی تھی کہ ان لوگوں کو ایمان نصیب نہ ہوا اور ہر بار وعدہ کرنے کے بعد بھی یہ اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر آخری عذاب بھیجا اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔